یہی وہ غار ہیں جس میں چور نے آپ لوگوں کی دولت جمع کر رکھی ہے۔ اوہ، ان کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ اب ہم اندر داخل ہوں گے۔ چور اس وقت غار کے اندر نہیں ہوگا، ہم سارے دولت سمیٹ کر یہاں سے رفو چکر ہو جائیں گے۔ لیکن تانے دار صاحب، یہ تو اس مسئلے کا حل نہیں۔ اسی موت کے گھاٹ نہیں اتاریں گے، اس وقت وہ ہمیں کہاں چین لینے دے گا۔ ہو، بات تو ٹھیک ہے، تب پھر ہمیں یہاں رک کر پہلے چور کا انتظام کرنا ہوگا، یا پھر غار کے اندر چل کر ہم چور کا انتظام کر۔ میرے خیال میں تو اندر بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تانے دار نے کہا، اور سب غار میں داخل ہوتے چلے گئے۔ غار اندر سے بہت کھلا تھا۔ اندر پرانے زمانے کا ایک چراغ جل رہا تھا۔ اسی چراغ کو دیکھ کر وہ چونک کے، ارے کہاں، یہ چراغ الادین کا تو نہیں؟ ایک علی بابا نے کہا، لگتا تو وہی ہے، تب ہم جاتے وقت یہ چراغ بھی لے چلیں گے۔ دوسرے نے کہا، لیکن ابھی آپ لوگ اس چراغ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے ورنہ غار میں اندھیرا ہو جائے گا۔ تانے دار نے کہا، بالکل نہیں لگائیں گے۔ ارے مگر غار میں دولت تو کہاں بھی نظر نہیں آ رہی۔ پہلے چور آئے گا، پھر ہمیں دولت نظر آئے گئی۔ کیوں؟ کیا وہ دولت کو سلیمانی ٹوپی اڑ کر چلا گیا ہے؟ علی بابا نے گھبرا کر کہا، نہیں، اس غار میں کچھ خفیہ جگہ ہیں جن کے کھولنے کا طریقہ اس چور کو معلوم ہے، جیسے کلجا سمسم۔ نہیں سنا آپ نے؟ ہم نے نہیں سنا ہوگا، وہ ہمارے ہی تو دادا پر دادا تھے جنہوں نے 40 چور سے سارے دولت حاصل کی تھی۔ کلجا سمسم کہہ کر غار میں داخل ہوتے تھے اور گدوں پر دولت رکھتے اور کر لے آتے تھے، یہاں تک کہ تمام دولت انہوں نے اپنے محل میں جمع کر لی تھی، اور آج تک ہم اس دولت پر ہی تو عیش کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہ کہانی زبانی یاد ہے؟ بالکل، وہ ایک ساتھ بولے۔ چور اب تک نہیں آیا، میں ذرا باہر نکل کر اس کو دیکھ کر آؤں، اگر آپ کہیں تو۔ اچھی بات ہے، لیکن بہت دور نہ نکل جائے گا ورنہ ہمیں ڈر لگنے لگے گا۔ آپ فکر نہ کریں۔ تانے دار غار سے باہر نکل گیا اور پھر انہیں غار کا منہ بند ہوتا نظر آیا۔ ایک پتھر سر کر غار کے منہ پر آ گیا۔ ارے یہ کیا ہے؟ وہ چلائے اور غار کے منہ کی طرف دوڑ پڑے، لیکن باہر سے تانے دار کی کوئی آواز سنائی نہ دی۔ بھائی تانے دار صاحب، یہ کیا آپ نے غار کا منہ کیوں بند کر دیا ہے؟ خدا کے لیے اسے کھولے، ہمارے دم گھٹ رہے ہیں۔ یہاں تانے دار کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ وہ چیخ چیخ کر تک گئے۔ اب کیا کرے؟ یہ تو ہمیں دھوکہ دیا گیا۔ اب یہ ہمارے بستی میں جا کر باقی تجوری سے مالحوت ہڑپ کر دے گا۔ اس نے یوں، اگر ایک چور یہ کام کر سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ تو چور سے بھی زیادہ آسانی سے یہ کام کر سکتا ہے۔ ہاں، لیکن ہم کیا کریں؟ سب مل کر اس پتھر کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں تو بہت تکا ہوا ہوں۔ زور تم لگا لو، میں تم سے زیادہ تکا ہوا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں بھی کوئی کم تکا ہوا نہیں ہوں۔ ایک اور علی بابا بولا۔ غرض کوئی بھی پتھر پر زور لگانے پر تیار نہ ہوا اور سب ایک طرف بیٹھ گئے، پھر نہ جانے کب سو گئے۔ دوسرے دن آنے کی آنکھ پوری تو اس غار میں تھے، اور یہ دیکھ کر ان کی حیرانی اور بڑھی کہ ان کے بیوی اور بچے بھی وہاں موجود تھے۔ ہائے، یہ تو لوگ یہاں کس طرح پہنچ گئے؟ تانے دار صاحب لائے ہیں، وہ خود کہاں ہیں؟ شاید غار کے باہر۔ تانے دار صاحب، کیا آپ غار کے باہر موجود ہیں؟ ہاں، اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن آپ غار سے باہر کیا کر رہے ہیں؟ کئی علی بابا چیخ کر بولے۔ انتظار، چور کا انتظار کر رہا ہوں۔ پتہ نہیں بدتمیز کہاں رہ گیا ہے۔ اب تو اس نے اب سب کی تجوری خالی کر دی ہے۔ پہلے وہ تو ایک رات میں ایک تجوری خالی کرتا تھا، لیکن آپ لوگوں کے یہاں آنے پر تو اس نے ایک ہی رات میں تمام تجوری خالی کر دی۔ ارے باپ رے، اور آپ کچھ نہ کر سکے؟ اور میں کیا کرتا؟ میں تو آپ لوگوں کو یہاں پہنچنے میں لگا ہوا تھا، لیکن ہمارے یہاں آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اور آپ نے غار کا منہ کیوں بند کر رکھا ہے؟ اگر غار کا منہ بند نہیں کروں گا تو چور قابو میں نہیں آئے گا۔ وہ کیسے؟ وہ منہ کھولا دیکھ کر وہ جان جائے گا کہ اندر اس کے دشمن موجود ہیں اور بھاگ نکلے گا، پھر آپ کے لیے ہمیشہ خطرہ بنا رہے۔ اس سے نجات حاصل کرنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ کیا؟ یہ کہ ہم اس کا انتظار کریں۔ اچھی بات ہے، تو آپ بھی ہمارے ساتھ اندر آ کر بیٹھ جائیے۔ نہیں جناب، میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے کہ اس طرح چور قابو میں نہیں آئے گا۔ تانے دار نے کہا، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، آپ نے تو کہا تھا اس چور نے ہماری تجوریوں سے لوٹی ہوئی رقم اس غار میں چھپا رکھا ہے، لیکن یہاں تو دولت کا نام و نشان تک نہیں۔ اس غار میں کچھ خفیہ جگہ ہے، دولت چور نے ان خفیہ جگہوں پر رکھی ہوئی ہے، لیکن باقی تجوری کی دولت اس نے کہاں چھپائی ہوگی؟ اب وہ دولت ہی تو گدوں پر لاد کے یہاں لائے گا اور ہم اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیں گے۔ بھائی واہ، یہ ہوئی نا بات، پہلے علی بابا نے خوش ہو کر کہا، لیکن اگر وہ نہ آیا، ہم دیکھ کر اور ادھر ادھر کہاں چپ کیا تو؟
تو پھر آپ کو اس سے ان پہاڑوں میں ڈھونڈنا ہوگا۔ آخر آپ 40 علی بابا ہیں، ایک چور کو نہیں ڈھونڈ سکتے؟ کیوں نہیں ڈھونڈ سکتے؟ ضرور ڈھونڈ سکیں گے۔ بس تو پھر اگر وہ نہ آیا تو اسے ڈھونڈنا آپ کا کام ہوگا اور اسی جیل کی ہوا کھولنا میرا کام ہوگا۔ اچھی بات ہے۔ 3 گھنٹے گزر گئے لیکن انہیں چور کے آنے کی کوئی خبر نہ مل سکی۔ آخر ہم کب تک انتظار کریں گے؟ لو، ادھر میرا بھی تانے پہنچنے کا وقت ہو رہا ہے۔ اگر میں وقت پر تانے نہیں پہنچا تو پولیس والے ادھر آ جائیں گے اور پھر آپ کی دولت آپ کے ہاتھ نہیں لگ سکیں گے۔ وہ کیسے؟ پولیس والے سارے دولت خود ہڑپ کر جائیں گے۔ میں غار کا منہ کھول رہا ہوں، آپ لوگ اب ان پہاڑوں میں تلاش کریں، میں تانا ہو کر آتا ہوں۔ اگر میں نہ آ سکا تو آپ لوگ تانے کی طرف ہرگز نہ آئے گا۔ کہاں پولیس والوں کو آپ کی کہانی معلوم ہو گئی تو پھر سارے دولت گئی آپ کے ہاتھوں سے، اور پھر تانے دار نے غار کا منہ کھول دیا اور سب باہر نکل آئے۔ اچھا، میں چلتا ہوں، آپ اس کا انتظار کریں اور پھر تلاش شروع کر دیں۔ اچھی بات ہے۔ تانے دار شہر کی طرف مڑ گیا۔ 40 علی بابا اور ان کی بیوی بیچے بیٹھ بہت دیر تک چور کا انتظام کرتے رہے۔ جب وہ نہ آیا تو ایک نے کہا، وہ ضرور ہم دیکھ کر یہاں کہیں چھپ گیا ہے اور ہم اسے تلاش کریں۔ وہ ایک ہیں اور ہم 40، اور کبھی ہمارے پردادا اکیلے تھے اور وہ 40 تھے۔ یہ کس قدر عجیب بات ہے۔ ذرا وہ کہانی دہراؤ تو۔ اس کہانی کا کیا دہرانا، سب کو اس کا ایک ایک سین یاد ہے، پھر بھی جانے کیوں آج اس کہانی کو دہرانے کو جی چاہ رہا ہے۔ بھائی، ہمارے پردادا لکڑہار تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اپنے گدوں پر لاد لاد کر شہر لے جایا کرتے تھے اور ان لکڑوں کو بیچ کر اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتے تھے۔ ان کا ایک بھائی تھا قاسم۔ ایک دن ہمارے پردادا علی بابا جو جنگل میں گئے تو انہوں نے گھوڑوں پر 40 آدمی آتے دیکھے۔ وہ مارے ڈر کے ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے اور اپنے گدوں کو بھی چھپا دیا۔ 40 گھوڑے سوار ایک غار کے منہ کے قریب آ کر اترے اور ان کا سردار بولا، کھل جا سمسم۔ غار کا منہ کھل گیا۔ وہ 40 کے 40 گھوڑوں پر سے بے شمار سامان اتار کر غار میں لے گئے اور بھی غار سے نکل کر سردار نے کہا، بند ہو جا سمسم۔